السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ نئے سال کی نئی خوشیوں کے ساتھ شاد و آباد ہوں گے۔ نئے سال کے بارے میں بات کریں تو کہنے کو یہ نیا سال ہے، مگر ایک ہندسہ بدلتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہی زندگی، وہی روٹین، وہی، بلکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں نئے سال میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں سے پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو اور تمام ایسی آفات کو جو ہمارے لیے ناگہانی ثابت ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے، اور جتنے بھی مشکلات میں ہیں سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور ویسے بھی ایسا مسلم ہمارا سال تو شروع ہی محرم سے ہوتا ہے، یہ سال تو کرسچنس کا ہے، عیسوی سال ہے، سٹارٹ ان کا سال شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارے لیے ہر دن نیا ہے۔ جب ہم سانس لے کے صبح اٹھتے ہیں، تازہ ہوا میں پہلی سانس لیتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ بھی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم انسان رات کو سو جاتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے صبح کی خوشگوار صبح کی تازہ ہوا کو محسوس کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ رب العزت کی ہم پہ ایک مہربانی ہوتی ہے کہ ہر صبح جو ہے ہم ایک تازہ ہوا لے کے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج میں عظمیٰ کی لائیو دیکھ رہی تھی ابھی، تو اس میں عظمیٰ نے مجھے ایک واقعہ سنا کے مجھے بھی اپنی زندگی کے ایک واقعے کی یاد دلا دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ 1 روپیہ اس کے لیے کیا چیز تھی اور اس نے کیا معنی رکھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد، سچے دل سے مانگی ہوئی مراد ضرور پوری کرتا ہے، اور جب اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیش تحاشا نوازتا ہے۔ میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ میں بھی ایک نارمل سی زندگی گزار رہی تھی، نہ بہت زیادہ خوشحال تھی، نہ بہت زیادہ تنگ تھی، بس الحمدللہ اپنا دال روٹی چل رہا تھا۔ زندگی آسانی سے گزر رہی تھی، اتار چڑھاؤ بھی زندگی میں آتے رہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی زندگی اچھے سے گزر رہی تھی۔ تو ایسے میں ایک بار کیا ہوا کہ ایک لڑکا ہے، وہ دروازے پہ ہمارے دستک دیتا ہے۔ بچوں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ کون؟ تو اس نے آگے سے آ کی آوازیں نکال کے اشارے میں بتایا کہ میں بول نہیں سکتا اور مجھے کھانے کو کچھ دیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دل کچھ ایسا ہی ہے کہ جب پاس ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی سوالی کو جو ہے نظر انداز نہ کیا جائے۔ تو ہم نے اس کو جو ہمارے سے ہو سکا ہم نے اس کو کھلایا بلایا۔ پھر تو اس بچے کی روٹین بن گئی، وہ کم از کم کوئی 14-15 سال کا بچہ ہوگا، تو وہ ڈیلی آتا اور شام کے ٹائم آ کے مجھ سے کھانا لیتا اور میرے گھر کے باہر بیٹھ کے کھانا کھا کے مجھے دعا دے کے چلا جاتا۔ اب یقین کریں گے کہ وہ جتنے عرصہ آتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کہاں سے مدد کی، کیسے مدد کی۔ میں تو ایک سمپل کھانا کھلاتی تھی، جو میرے گھر میں دال پانی پکا ہوتا تھا اس کو کھلا دیتی تھی، اور کھانا کھلانے کا تو ہے ہی ہے، لیکن ایک چیز جو میں بھی آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گی، مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ کم از کم وہ تقریباً میرے گھر میں 3-4 ماہ آتا رہا ہے۔ ایک میری بند گلی میں گھر تھا، اس میں 8-10 گھر تھے، اور وہ روز آ کے مجھ سے کھانا لے کے کھا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے دروازے پہ بیٹھ کے دعا مانگ کے مجھے برتن واپس کر کے جاتا تھا۔ اور ایسے ہی کچھ عرصہ چلتا رہا، تو ایک دن ہم ہمسائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ہم عورتیں ڈسکس کر رہی تھی، تو موضوع ایسے ہی دینے دلانے میں کھلانے میں فقیروں کے حوالے سے اور مانگنے والوں کے حوالے سے نکلا۔ تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا آپس میں، تو میں نے ایک دم کہہ دیا، میں نے کہا میرے بھی تو وہ دیکھیں پتہ نہیں کون ہے، گونگا بچہ ہے، مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے، وہ روز آتا ہے
اور میں اس کو کھانا دے دیتی ہوں۔ میرا مطلب میں نے بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنی وہ فیاضی دکھا رہی تھی، بس ویسے باتوں میں بات نکلی اور میں نے ذکر کر دیا۔ تو سب مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ سب نے میرے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 2-3 ماہ سے آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے، ہم نے تو آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا۔ اب جبکہ میرے گھر والے، میرے بچے، میں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ آتا تھا اور آ کے مجھ سے کھانا کھا کے جاتا تھا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا دیتی تھی اور وہ کھا کے جاتا تھا، لیکن آج تک کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میرے محلے والوں کو وہ نظر کیوں نہیں آیا۔ حتیٰ کہ وہ وہاں سے گزرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کسی نے آج تک، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک جو ہے 2-3 ماہ یعنی کہ اس کے آنے کا پتہ چلتا رہا، مگر کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ میں اس بات پہ بہت حیران ہوئی، اور حیران ہوئی تو بہرحال ایسے ہی ذہن میں آیا کہ میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ مطلب کون ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی۔ تو لیکن یوں ہوا کہ پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ نہیں آیا، کوئی 5-6 دن گزر گئے، وہ میرے گھر میں نہیں آیا۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا شاید کوئی بیمار ہو گیا، یا گھر میں اس کے کوئی پرابلم ہو جہاں سے وہ آتا ہے، اس لیے شاید نہیں آ رہا۔ تو کچھ دن بعد وہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کے میرے بچوں سے کھانا مانگا، دروازہ نوک کر کے کھانا مانگا۔ میں نے اسے پھر سے دیکھا تو کھانا دیا، لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور وہ خاموش تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ کھانا وغیرہ کھلا کے، تو مجھے بچوں نے بھی بتایا اور میری نظر بھی پڑی کہ واقعی جوتا اس کے پاؤں میں نہیں ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کے 2-3 جوتے پڑے تھے، بچوں کے تھے، میں نے کہا چلو میں اس کو جوتا دے دیتی ہوں، یہ ننگے پاؤں نہ پھرے، اور پھر میں اسے جا کے پوچھتی ہوں۔ تو میں اندر جوتا لینے گئی ہوں، جب میں جوتا لے کے باہر آئی ہوں تو وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تھا، وہ رکا نہیں، کھانا کھا کے دعا دے کے اور برتن بچوں کو پکڑا کے وہ نکل گیا۔ یعنی میرا جوتا لانے تک جو ہے وہ وہاں پہ جس جگہ بیٹھتا تھا وہاں نہیں تھا، اور وہاں سے تھوڑا سا آگے چلا گیا، جہاں گلی کی یعنی کہ موڑ پہ۔ تو میں نے کہا بچوں دیکھو وہ کہاں ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو آپ اس کو دیکھو، بلاؤ، تاکہ میں اس کو کھانا اس کو جوتا دے دوں، ننگے پاؤں نہ چلے۔ تو میرے گھر کی مطلب میں فرسٹ فلور پہ تھی، اور میں نے وہاں سے جب اس کو بچوں کو کہا دیکھیں، تو انہوں نے دیکھا تو وہ کہہ رہے مما وہ تو کسی لڑکے سے باتیں کر رہا ہے، وہ تو بول سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو گونگا ہے، اتنے عرصے سے آ رہا ہے اور کھانا مانگتا ہے اشاروں سے، اور اشاروں میں ہی دعا دے کے چلا جاتا ہے، برتن بھی اس کی آج تک ہم نے آواز نہیں سنی، کوئی بات نہیں کی، تو اب کیسے وہ بول رہا ہے؟ وہ کہتے نہیں وہ بول رہا ہے، اور وہ کسی سے بات کر رہا تھا، اور بس وہ بات کر رہا تھا۔ میں نے جب اسے جا کے دیکھا ہے تو ایک دم جب میرے بچوں نے دیکھا، میں کہا چلو جا کے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ جیسے ہی اپنے گیٹ سے باہر آئے تو دیکھا تو وہ انسان غائب، کیونکہ گلی کی موڑ پہ کھڑا تھا، آگے پیچھے ہم نے دیکھا، ہمیں وہ پھر نظر نہیں آیا۔ اور وہ دن گیا، اور اس کے بعد مجھے وہ شخص جو ہے، وہ بچہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور اس چیز کی مجھے آج تک حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون تھا۔ آپ یقین کریں جس دن تک اس کے بارے میں ہمیں جاننا نہیں تھا، اس کی مطلب وہ بولنے کی اصلیت ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، یا میں نے محلے میں ذکر نہیں کیا تھا، تب تک وہ آتا رہا، کھاتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے اور میرے گھر میں اتنا رزق اللہ نے ان دنوں میں دیا کہ میں خود حیران ہوتی تھی کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، اللہ کہاں سے وسیلے بنا رہا ہے۔ الحمدللہ اچھا خاصا ہمارا خوشحال گھرانہ ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے آنا کم کیا تو اس کے بعد جو ہے، اور وہ جب غائب ہو گیا تو اس کے بعد رزق تو اللہ نے دیا، مگر اس طرح سے نہیں دیا جتنا اتنے دنوں میں ہم نے ہمارے گھر پہ آیا۔ لیکن میں آج تک سوچتی ہوں کہ وہ کون تھا۔ میں نے بعد میں بھی اپنے محلے والوں سے ذکر کیا کہ کیا واقعی آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا، کبھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، پوچھا، لیکن کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ انہیں کبھی وہ لڑکا نظر آیا، اور کھانا کھاتے بیٹھے سب نے، حالانکہ دن کا ٹائم ہوتا ہے، شام کا ٹائم، عصر مغرب کے ٹائم آتا تھا، اس ٹائم تو ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے، بچے کھیل رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اقرار نہیں کیا کہ ان کو وہ نظر آیا۔ اور میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے
سن کے تو آپ لوگوں کو شاید لگتا ہو کہ کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہو، کوئی واقعہ ہو، لیکن یہ میری زندگی کا ایک حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے، اور میں آج تک وہ سوچتی ہوں کہ وہ بچہ کون تھا۔ یہ میری زندگی کا ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب اب تک نہیں ملا۔ اور وہ کون تھا جو مجھے دعا دے کے جاتا تھا، اور اس کی دعاؤں نے رنگ لگایا، اور میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوب ہن برسایا ان دنوں میں۔ اور جیسے ہی اس کی دعائیں کم ہوئی ہیں، اس سے پھر میری زندگی میں پھر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بہرحال واقعی اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں میری زندگی کے، لیکن یہ بہت اہم واقعہ تھا جو مجھے عظمیٰ کے بات کرنے سے، کہ وہ سکے کی بات کہی تھی، کھانا کھلانے کی باتیں کر رہی تھی، تو مجھے بھی اس سے یہ واقعہ یاد آ گیا اور سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے مطمئن بخش جواب دے سکے، جو مجھے مطمئن کر سکے کہ یہ اس میں کیا پہلو نکلتا ہے۔ میں آج تک اس واقعے کو سمجھ نہیں سکی، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے کوئی ایسا کلیہ ملا ہو، کوئی ایسی بات ملی ہو کہ میں اس کو حل کر سکوں۔ لیکن وہ جو بھی تھا میرے لیے تو فرشتہ ہی ثابت ہوا۔ میں آج بھی اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہے وہ خوش و خرم رہے، اور جیسا بھی تھا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ میرے دل میں رہ گئی کہ کاش میرے بچوں نے نہ اس کو بولتے ہوئے دیکھا ہوتا، نہ اس کو آواز دے کے کہا ہوتا، اور اس نے سن لیا تھا کہ اس کو ہم نے بولتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور وہ ننگے پاؤں جوتا بھی مجھ سے نہیں لے کر گیا، اور اس کا جوتا میں نے پھر کسی اور کو دے دیا۔ میرا انہیں کو دل میں ارمان ہی رہ گیا کہ میں اس کو جوتا دے دیتی۔ اور پتہ نہیں اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کو بولنے کی وجہ سے اس نے ماہی طرف آنا کم کر دیا، یا واللہ عالم، سمجھ نہیں آئی کہ کیا۔ اور اگر وہ بول سکتا تھا تو وہ گونگا کیوں بنا رہا اتنا عرصہ؟ اور مطلب ایک یہ ایسا وہ قصہ ہے کہ جس کو میں آج تک حل نہیں کر پائی۔ میری سوچ ختم ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا پہلو نکلتا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی۔ بہرحال میں چاہتی ہوں کہ ایک بار اب تو شاید اس بات کو 5-6 سال گزر گئے ہیں، تو اب تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک جوان مرد میں بدل گیا ہوگا، کم از کم 22-23 سال اس کی عمر ہو گئی ہوگی، مگر میں چاہتی ہوں کہ ایک بار کبھی زندگی میں وہ مجھے نظر آئے اور مجھے اس بات کی تسلی کر دے کہ آخر اس کا اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیا چاہتا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے شیئر کیا۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کوئی واقعات ہوں گے، آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ بھی کچھ ایسی انہونیاں ہوئی ہوں گی، آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کیجئے گا۔ آپ کی کہانی کو میں ایک نام دوں گی اور لوگوں تک پہنچاؤں گی۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس التجا کے ساتھ کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میرے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور اچھے سے پیارے پیارے سے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ نیگیٹو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ مجھے